اہرام مصر اس روئے زمین کا سب سے قدیم ترین عجوبہ ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر فرعون مصر کی لاشوں کے ساتھ ساتھ کون سے راز دفن ہیں۔ ہزاروں سال پرانا یہ اہرام مصر کیا خلائی مخلوق کی تخلیق ہے؟ کیا یہ اہرام طوفان نوح کے وقت بھی موجود تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت کے فرعون سے اس اہرام کا کیا تعلق ہے؟ آج ہم اہرام مصر کے پراسرار رازوں سے پردہ اٹھائیں گے۔ مصر ایک ایسا ملک ہے جو اس لیے مشہور ہے کہ اس کے سینے میں بے شمار راز اور پراسرار واقعات اور تعمیرات دفن ہیں۔ ان تعمیرات میں مصر کا اہرام سر فہرست ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ پیرامڈ صرف مصر میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے ہر علاقے میں موجود ہے۔ چین سے لے کر شمالی امریکہ اور مصر سے لے کر ہندوستان تک، یہاں تک کہ سمندر میں بھی اہراموں کی شکل میں کئی عمارتیں دریافت ہو چکی ہیں۔ مصر میں 100 اہرام موجود ہیں، جن میں قاہرہ میں وضع کے مقام پر موجود 3 اہرام دنیا کے عجائب میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ اہرام دراصل مصر کے ان قدیم فرعونیوں کا مقبرہ ہیں جو خود کو خدا مانتے تھے اور مصر پر حکومت کیا کرتے تھے۔ ان اہرام کو ان فرعونیوں نے ہی تعمیر کروایا تھا تاکہ مرنے کے بعد ان کی ممیوں کو وہاں دفن کیا جا سکے۔ ہر فرعون اپنے لیے الگ اہرام تعمیر کرواتا اور اس کے مرنے کے بعد اس کے جسم کو لپیٹ کر اس اہرام کے نچلے حصے میں دفن کر دیا جاتا۔ مصریوں کا یہ عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد انسانوں کا دوسرا جنم شروع ہوتا ہے جو اس دنیا میں دوسری شکل میں پیدا ہوتے ہیں۔ لہذا ان فرعونوں کے ساتھ ان کے تمام ساز و سامان اور خزانوں کو بھی دفن کر دیا جاتا۔ آج ان اہرام کو دیکھ کر لگتا ہے کہ آخر ان کو کس صدی میں اور کیوں کر اور کیسے بنایا گیا۔ لہذا صدیوں سے ان اہرام پر ریسرچ جاری ہے۔ پیرامڈز کے متعلق سب سے پہلے ہیروڈوٹس نے اپنی کتاب میں لکھا تھا، جس نے تقریباً 450 قبل مسیح میں مصر میں قدم رکھا۔ اس نے وہاں کے مقامی گائیڈ کے ساتھ مل کر وہاں کے تمام اہراموں کا جائزہ لیا۔ ایجپٹ کی ایک سائٹ پر آرکیولوجسٹ کو 100 سے بھی زیادہ ایسی ممیز ملی جو انسانوں کی نہیں بلکہ کروکوڈائلز کی تھی۔ ان کروکوڈائل ممیز کے کافن پر کچھ لکھا ہوا تھا جس کو پڑھنے اور سمجھنے کے بعد ایکسپرٹس حیران و پریشان رہ گئے۔ زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین۔ یہاں تک کہ وہ ان اہرام کے قریب سے گزرنے سے بھی احتیاط کیا کرتے تھے کیونکہ ان کے عقائد کے مطابق ان کے آقاؤں اور فرعونوں کا مسکن تھا جہاں ان کی روحیں رہا کرتی تھی۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ 3500 سال پہلے ان اہراموں کو کیسے تعمیر کیا گیا ہوگا جبکہ تب ٹیکنالوجی اور مشینیں بھی موجود نہ تھیں۔ جبکہ آج کی جدید مشینوں کا سہارا لے کر بھی ایسے پیرامڈز بنانا ناممکن ہے۔ یہ اہرام 13 ایکڑ زمین پر پھیلا ہوا ہے۔ اس کی بلندی 450 فٹ ہے۔ اس کی تعمیر میں لگائے گئے ہر پتھر کا وزن 2.5 سے 3 ٹن ہے۔ ان پتھروں کو کیسے تراشا گیا ہوگا اور ان بھاری بھرکم پتھروں کو تراشنے کے بعد اتنی اونچائی تک کیسے پہنچایا گیا ہوگا؟ کیا یہ انسانی ہاتھ کر سکتے ہیں؟ کیا اتنے بڑے بڑے پتھر انسانی ہاتھ کے لیے اٹھانا ممکن ہے؟ ایکسپرٹ کے مطابق ایسے میتھمیٹیکل پرنسپل کا استعمال ہوا ہے ان اہرام کو بنانے میں کہ جب اس پیرامڈز کو بنانے کا کام ایک کمپیوٹر کو دیا گیا تو اس نے تقریباً اس کام کو مکمل کرنے کے لیے 1000 گھنٹے لگا دیے۔ ان پیرامڈز کی عجیب بات یہ ہے کہ ان تمام اہرام کا درجہ حرارت زمین کے درجہ حرارت مطلب 20 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہی رہتا ہے۔ باہر چاہے گرمی ہو، سردی ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، اہرام کے اندر موسم کبھی بھی نہیں بدلتا۔ محققین کے مطابق دراصل پیرامڈز علم نجوم کے لیے بنائے گئے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ پیرامڈز زلزلوں کو روکنے کا کام کرتے ہیں اور چند سائنسدان کا یہ بھی ماننا ہے کہ پیرامڈز یا پاور پلانٹ کا کام کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس کو تمام قدیمی مصری توانائی حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ سال 1987 میں الیکٹریکل انجینئر ڈاکٹر جو پا نے گریٹ پیرامڈز پر جا کر کچھ تجربے کیے جس میں انہوں نے پیرامڈز کے الیکٹریکل، میکینیکل اور ریڈیو ایکٹیو انرجی کو ناپ پا کر یہ نتیجہ نکالا کہ ان اہرام کے ارد گرد ایک ایسی طاقت یا قوت موجود ہے جو اسپیس میں جانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ فزکس کی تھیوری بھی یہی کہتی ہے۔ اس کائنات کے کل 6 ڈائمنشن ہیں اور یہ ڈائمنشن اپنے آپ ایک الگ دنیا ہے جہاں ان پیرامڈز کے ذریعے سفر کیا جا سکتا ہے جو وہ ثابت نہیں کر پائے، لیکن مرنے سے پہلے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر پیرامڈز کے راز کو ہم جان گئے تو اس کو ٹائم مشین کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔
سال 2020 میں ایلن مسک نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اہرام مصر کو ایلینز نے بنایا ہے، جس کے بعد انٹرنیٹ پر طرح طرح کی چرچائیں شروع ہو گئی تھیں۔ اس طرح ایلینز پر ریسرچ کرنے والے ایک گروپ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اہرام مصر میں دفن لاشیں مارس سے آئی خلائی مخلوق کی ہو سکتی ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ہزاروں سال پہلے مارس پر رہنے والے ایلین اس زمین پر آئے اور زمین پر انہوں نے ہزاروں سالوں تک حکومت کی تھی، لہٰذا ان کے احترام میں زمین پر رہنے والے لوگوں نے ان کو دفنانے کے لیے اہرام مصر کی تعمیر کی اور وہاں ان کے مقبرے بنائے۔ ایلینز کی وہ قدیم سیولائزیشن سے کئی گنا زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجی کے مالک تھے، جو پیرامڈز کو دوسری دنیا اور ہماری دنیا میں دروازے کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے۔ اب بات کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں ان اہرام کے متعلق کیا جانکاری ہے اور مسلم محققین کا کیا خیال ہے۔ اس بارے میں تو کچھ علماء اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون رامسیس ثانی سے جوڑتے ہیں۔ سورۃ قصص کی آیت 37 میں ارشاد ہوا کہ فرعون نے کہا کہ اے دربار، میں اپنے سوا کسی کو تمہارا خدا نہیں مانتا۔ حامان کو کہو کہ میرے لیے گارے کو آگ لگا کر اینٹیں پکوا دے، پھر اس سے ایک اونچا محل بنواؤ تاکہ میں موسیٰ کے خدا کی طرف چڑھ جاؤں، اور میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ ان آیات کی روشنی میں بعض علماء کی یہ رائے ہے کہ ہو سکتا ہے کہ فرعون نے خدا کی طرف چڑھنے کے لیے ان اہراموں کی تعمیر کا حکم دیا اور اس کے دور حکومت میں مکمل ہوا، اور اس طرح ان کے آنے کے بعد والے فرعونوں نے اپنے لیے اہرام مصر کی تعمیر شروع کروا دی۔ مشہور تاریخ دان المسعودی نے ان اہراموں کی تعمیر کے متعلق یہ لکھا ہے کہ اہرام مصر کی تعمیر طوفان نوح سے پہلے ایک بادشاہ نے کی تھی جس کا نام سوریڈ تھا، جسے یہودی انوک کے نام سے جانتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ انوک ستاروں کے علم کے ماہر تھے، جنہوں نے اپنے علم کے ذریعے طوفان نوح کی پہلے سے ہی پیشین گوئی کر رکھی تھی۔ اس لیے اس بڑی تباہی سے بچنے کے لیے اس بادشاہ نے اہراموں کی تعمیر شروع کی، جس میں اس نے اپنے تمام خزانے اور علمی تحریروں کو بھی لکھ دیا تھا۔ اہراموں کے متعلق مشہور تاریخ دان امام احمد بریلوی رضا کی تحقیق بھی قابل ذکر ہے۔ امام احمد رضا کی تصنیف الملفوظ 1338 میں شائع کی گئی۔ اس میں انہوں نے مصر کے ان اہراموں کا تذکرہ کیا ہے۔ ان اہرام کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام سے 14,000 سال پہلے ہوئی۔ حضرت نوح کی امت پر جس وقت عذاب طوفان نازل ہوا تو زمین سے پانی ابل پڑا اور تمام اونچی اونچی عمارتیں سیلاب میں ڈوب گئی۔ اس طوفان میں 2 عمارتیں مثلاً گنبد و مینار 2 باقی رہ گئی تھی، جنہیں کچھ نقصان نہ پہنچا۔ اس وقت روئے زمین پر سوائے ان 2 عمارتوں کے سوا سب کچھ تباہ ہو گیا تھا۔ احمد رضا کے مطابق ان عمارتوں میں سے ایک اہرام مصر تھا۔ اس کی تعمیر انسانوں نے نہیں، حقیقت میں قوم جنات نے کی تھی۔ امام احمد رضا نے علم الحساب اور علم فلکیات کے ذریعے جناتوں کی پیدائش، جنات کی تعمیری عمل اور ستاروں کی چال اور اس سے مصر کی عمارتوں کی تاریخ کا پتہ لگایا ہے۔ یہ ایک بیش قیمت تعمیر ہے جس سے ان اہراموں کی تحقیق اور تاریخ کے متعلق نئے دروازوں کو کھولا جا سکتا ہے۔ اہرام مصر سائنسدانوں کے لیے آج ایک پہیلی ہے جس پر ریسرچ جاری ہے۔ ان پیرامڈز پر زمین پر موجود سینکڑوں دروازے ایسے ہیں جن سے ابھی تک انسان واقف نہیں ہے۔ مستقبل میں ان اہراموں سے ایسے کئی دروازے دریافت ہو سکتے ہیں جو انسانی ذہن کو دنگ کر دیں۔ کیا یہ اہرام مصر صرف فرعونوں کے مقبرے ہیں یا کسی قدیم تہذیب کی فاسٹ ٹیکنالوجی کا حصہ؟ شاید انسانی ذہن ابھی اس مقام تک نہیں پہنچا کہ ان اہراموں کے میٹالزم کو سمجھ سکے۔ اس وقت کیا ہوگا جب ان اہراموں کی اصل حقیقت ہم پر کھلے گی؟ کیا انسانی عقل اللہ تعالیٰ کے ان پر اسرار رازوں کو جاننے کے لیے تیار ہے؟